ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں گھر بیٹھا آج بات کر رہا تھا تو ایک آج کے خطبے کے بارے میں کوئی سوال آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی وہ خیالات شیئر کر لوں۔ ابھی اردو میں بات کرنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ تو آیت کے بارے میں جس میں خطبہ دیا تھا میں نے، اس کے بارے میں وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والوں اپنے صدقات کو، من اور اذی دو عربی کے لفظ استعمال ہوئے وہاں پر۔ من کہتا ہے جتلانے کو کہتے ہیں، کہ آپ نے کسی کو صدقہ دیا، کسی کو خیرات دی، کسی کی مدد کی، فائنینشیل مدد کی، آپ نے کوئی ان کو ادھار دے دیا، یا ان کو کھانے پینے کو نہیں تھا یا فرنیچر نہیں تھا، آپ نے وہ چیزیں دے دیں ان کو، تو بعد میں احسان جتلایا نہ کرو اور تکلیف دینے والے الفاظ نہ استعمال کیا کرو۔ یہ چیزیں مت کیا کرو دینے کے بعد، یعنی اس سے کیا ہوگا، تبطلوا صدقاتکم، کہ تمہارے صدقات جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کے کوئی تمہیں اجر نہیں ملنے والا۔ بیسک فلسفہ یہ ہے کہ جب میں نے کسی کی مدد کی ہے، اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے اگر، تو آپ نے اس شخص کو نہیں دیے، آپ نے وہ پیسے یا جو بھی مدد تھی وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں، اپنے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈپازٹ کر دیے ہیں۔ آپ نے دی اللہ کو ہیں، اصل میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے الفاظ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ میں تم میں سے کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے گا۔ قرض کا مقصد کیا ہے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے ابھی صدقے میں دیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے چچے کو دیے اپنے، یا کزن کو دیے، یا اپنے ہمسائے کو دیے، دوست کو دیے، جس کو دیے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ نے صدقہ دیا ہے تو آپ نے اصل میں کسی شخص کو نہیں دیا، کسی ادارے کو نہیں دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، اور اس کا جو ریٹرن ہے، جو آپ کو واپس ملنا ہے، اس کی توقع صرف آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی ہے۔ اصل بات یہ تھی جو ابھی ذکر ہوا تھا۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں ایک سینیریو ہے، میری بیوی نے بھی سینیریو کا ذکر کیا کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور بعد میں جا کے وہ احسان فراموش ہو کے وہ آپ سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، آپ کی فیملی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، الٹا جس کی آپ نے مدد کی وہی آپ کا دشمن بن گیا، تو اس وقت تو لگتا تو ایسا ہے کہ کہنا چاہیے کہ بھائی اتنا ہم نے تمہارے لیے کیا اور دیکھو تم جواب میں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طرح کی کوئی بات نارمل ریاکشن ہوتا ہے۔ تو میرا اس کے بارے میں جواب یہ تھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی بات، جس کو میں نے دیا اس کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کو دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ میں نے اس کا کبھی ذکر کرنا ہے کسی سے، نہ اس سے بھی ذکر نہیں کرنا، میں تمہیں یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، یہ مدد کی تھی، وہ مدد کی، وہ سب بات ختم ہو گئی۔ اب وہ اگلے دن آ کے میرے منہ پہ تھوکتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، مجھے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہے، مجھے اس کو جوابی کارروائی کرنے کی اجازت ہے، لیکن کس بات کی اجازت نہیں ہے؟ میں نے تیرے ساتھ اتنا کچھ کیا اور تم میرے منہ پہ آ کے تھوکے گا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، اس کا ذکر کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے، اس نے بعد میں جو زیادتی کی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اور اس زیادتی کا جواب آپ نے دینا ہے، وہ اپنی جگہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں نے، آپ نے قرآن کی روح سے کیا وائلیشن کی ہوگی اگر کوئی جس پہ آپ نے احسان کیا اور بعد میں اس نے کوئی آپ سے زیادتی کی اور آپ نے اس کی جوابی کارروائی میں اس کو وہ اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے تھے، وہ تمام صدقات جو آپ نے دیے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ اور جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا اس کے بارے میں، بڑی خطرناک ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، ایسے شخص کی مثال تو اس کی طرح دکھائی گئی ہے، یعنی اس میں اور جو دکھاوے کے لیے دیتا ہے اس میں کوئی فرق ہی نہیں بنایا گیا، ان کو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو اس کو بھول جائیں، اس سے توقع بھول جائیں، اس سے کوئی ریٹرن ہو یا اس سے آپ اچھا برتاؤ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، یا آپ سمجھیں کہ اس کی طرف سے تو کوئی بری بات میرے ساتھ ہو نہیں سکتی کیونکہ اس کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے، وہ ساری ایکسپیکٹیشنز آپ چھوڑ دیں۔ یہی قرآن نے سکھایا ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے، اس سے آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا، کیونکہ جب آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ ڈس اپوائنٹ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھو، آپ نے دیا ہے تو اللہ کے لیے دیا ہے، پھر بعد میں یہ بھی آپ سے لوگ آ کے کہیں تم نے اس کی مدد کیوں کی، تمہیں پتہ ہے ایک ایسا شخص ہے، اس نے دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا، بعد میں اس کو یہ بھی نہیں پتا، وہ بھی نہیں پتا، تمہیں تو اس کو بتانا چاہیے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ اس نے، لوگ آپ کو کہیں گے کہ من اور ادا کرو، آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اپنے صدقات کو اللہ تعالیٰ سے وصول کرنا ہے۔ قیامت کے دن آپ کو، مجھے ضرورت پڑے گی، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمارے صدقات کی ہمیں ضرورت نہ ہو، تو وہ اتنی مہنگی چیز ہے، اس کو میں ضائع نہیں کر سکتا اپنے غصہ اتارنے کے لیے۔
یا کسی کے اکسانے پر میں اپنے منہ سے کچھ بکواس کر دوں اور سارے صدقات جو ہیں وہ سوکھی لکڑی کی طرح سارے جل گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو بچا کے رکھے اور اس کا فائدہ ہمیں آخرت کے دن دکھائے۔ بارک اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔